بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں کہ بری بات کی یعنی کفر و مخالفت اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اور اچھی بات سے یعنی ایمان اور اتباع نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منع کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے خدا تعالی کا خیال نہ کیا یعنی اطاعت نہ کی، پس خدا تعالی نے بھی ان کا خیال نہ کیا یعنی ان پر رحمت خاصہ نہ کی۔ بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی سرکش ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ بس خدا تعالیٰ نے ان کا خیال نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں، عورتوں اور اعلانیہ کفر کرنے والوں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ان کے لیے سزا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور ان کو حسب وعدہ مذکورہ عذاب دائمی کرے گا۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا۔ اے منافقو، تمہاری حالت کفر اور استحقاق جزائے کفر میں ان لوگوں کی سی ہے جو تم سے پہلے زمانے میں ہو چکے ہیں، جو شدت قوت اور کثرت اولاد میں اور اموال میں تم سے بھی زیادہ تھے۔ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا۔ تو انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا، سو تم نے بھی اپنی دنیاوی حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا، جیسا تم سے پہلے لوگوں نے اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور تم بھی بری باتوں میں ایسے ہی گھسے جیسے وہ لوگ بری باتوں میں گھسے تھے۔ أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ بری باتوں میں گھسے تھے، ان لوگوں کے اعمال حسنہ دنیا اور آخرت سب میں ضائع ہو گئے کہ دنیا میں ان اعمال پر بشارت ثواب نہیں اور آخرت میں ثواب نہیں، اور اسی کی وجہ سے یعنی حبت فی الدنیا والآخرہ کی وجہ سے وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں کہ دارین میں مسرت اور راحت سے محروم ہیں۔ اسی طرح تم بھی ان کی طرح کفر کرتے ہو تو انہی کی طرح خائب و خاسر ہو گئے۔
اور جیسا ان کے اموال و اولاد ان کے کام نہ آئے، تم تو ان چیزوں میں ان سے کم ہو، تمہارے بدرجے اولا کام نہ آئیں گے۔ یہ تو ضرر آخرت کی وعید ہوئی، یعنی آخرت کا نقصان۔ آگے احتمال ضرر دنیا کے ذکر سے متنبع فرماتے ہیں، أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ۔ کیا ان لوگوں کو ان کے عذاب و ہلاک کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، جیسے قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور الٹی ہوئی بستیاں یعنی قوم لوط کی بستیاں، کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر صاف نشانیاں حق کی لے کر آئے، لیکن نہ ماننے سے برباد ہوئے۔ سو اس بربادی میں فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اسی طرح ان منافقین کو بھی ڈرنا چاہیے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں۔ أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالی رحمت کرے گا۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جزائے تام دے سکتا ہے، حکمت والا ہے، جزائے مناسب دیتا ہے۔ اب اس رحمت کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نفیس مکانوں کا وعدہ کر رکھا ہے جو کہ ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے، اور ان سب نعمتوں کے ساتھ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی جو اہل جنت سے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ان سب نعمتوں سے بڑی چیز ہے۔ یہ جزائے مذکور بڑی کامیابی ہے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کفار سے باللسان اور منافقی سے باللسان
کفار سے بالسنان اور منافقین سے باللسان جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. دنیا میں تو یہ اس کے مستحق ہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے.